السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے جمعہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ذو القرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، یعنی اس وعدے والے دن کے تعلق سے اللہ عز و جل فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا، یعنی نبی آخر الزماں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وعدہ لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تو آج میری تقریر اس انداز میں ہوگی کہ کچھ ولادت باسعادت کا تذکرہ،
قرآن مجید سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا بھی ثبوت آپ تک پہنچاؤں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے، اور اختتام میں ہم کس انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں، ان تمام چیزوں پر مختصراً جو ہے میں روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے کہ ذکر رسول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے محفل کا سجانا، محفل کا جمع کرنا، لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اس کے بعد جو ہے ذکر رسول کیا جائے، یہ کوئی نئی بات یا کوئی نیا کام نہیں ہے جو بعد میں آگے چل کر شریعت میں جو ہے کسی نے شروع کیا۔ میں جو آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وقت بھی نہیں بنا، یہ تو اس وقت کا ذکر ہے جب کہ انسان دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی یہ بات۔ اللہ عز و جل نے اس وعدے والے دن کا ذکر قرآن مجید میں فرما کر گویا کہ اس تعلق سے حکم دیا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک کے ذکر کی محفل میں نے سجائی۔ اس وقت سجائی تھی جب صرف اور صرف روحیں تھیں۔ کب سجائی تھی؟ روحیں۔ اور ذکر بھی کس کے سامنے کیا تھا؟ تو ذکر بھی ان کے سامنے کیا جن سب کو اللہ عز و جل نے نبی بنا۔ تمام انبیاء کی روحوں کے سامنے اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ اپنے حبیب کا ذکر خیر کیا، ذکر کیا، اور سب کو یہ حکم عطا فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک ایسے رسول کو بھیجنے والا ہوں جو آئیں گے تو تمہارے اور تمہاری کتاب کی دونوں کی تصدیق کریں گے، کہ تم بھی سچے اور تمہاری کتاب بھی سچی، جو تم آسمانی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ان سب کی تصدیق کرنے والے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے اللہ عز و جل نے ایسا وعدہ فرمایا، صرف ایک دفعہ کہہ کر کافی نہیں سمجھا، بلکہ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بار بار حکم الہی، وہ بھی انبیاء کرام کو ایک بار میں کافی۔ اللہ نے اگر ایک بات کہہ دی کہ یہ کرنا ہے تو انبیاء کرام تو معصوم ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے تعلق سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھول جائے یا کوئی عمل نہ کرے، یہ اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن بتایا ہی جا رہا ہے کہ ذکر رسول یہ کوئی غیر اہم یا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا خاص ذکر ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل۔ لہٰذا ایک بار نہیں کہا، بلکہ دیکھیں اس آیت کریمہ کو غور کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا کہاں، ان کے لیے محفل منانا کہاں ہے، ان کا جو ہے استقبال کرنا کہاں ہے، ان کی تعریف اور توصیف کرنا کہاں ہے؟ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے، قرآن مجید میں اس کا جو ہے خاص جگہ جگہ پر اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فرمائی۔ قرآن پورا کا پورا نعت رسول ہے، ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی، تعریف و توصیف بیان کی گئی۔ کبھی اللہ عز و جل نے نبی کے جو ہے چہرے کی قسم کھائی، کبھی جو ہے زلفوں کی قسم کھائی، کبھی جو ہے شہر کی قسم کھائی۔ تو اندازہ تو لگائیں کہ اللہ عز و جل کے تعلق سے غور کریں۔ اس بات سے ایک بات یاد ہے، اگر ہمیں بھی کبھی کسی اپنی ایسی بات کے تعلق سے، ایسے تو یہ مثال اس کے بالکل لائق نہیں، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی آسانی سے اس بات کو اگر سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنی کسی بات کو منوانا ہوتا ہے، اپنی بات کی تصدیق کے بارے میں کہنا ہوتا ہے، تو یقینی طور پر لوگ جو ہے قسم کھا کے کہتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے
ذکر فرمائے، احکامات نازل فرمائے، تو اگر قسم کھائی تو اپنے حبیب کی قسم کھائی اور اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ اب اندازہ لگا اللہ کے نزدیک کس قدر اللہ عز و جل کو اپنے حبیب سے محبت ہے، کیا عظمت ہے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں شان۔ غور تو کر کے قرآن مجید پڑھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہزاروں بار قرآن پڑھنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ذکر رسول ہی در اصل مقصود کائنات، مقصود کائنات ہی ذکر رسول ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اب اس آیت کریمہ میں تھوڑا سا غور فرما لیں، اس لیے کہ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ باتیں اللہ عز و جل نے فرمایا تو اب یہاں پر لَتُؤْمِنُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ میں یہاں پر جو چیز فرمائی اس کو غور کریں، اس کا ترجمہ میں عربی قواعد کی طرف آپ کی توجہ نہیں لے جا رہا، بس اس بات کو دیکھیں تو تم ضرور، ایک ضرور کافی تھا نا، دو بار ضرور اس پر ایمان لانا، اور ضرور اس کی وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور کہا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اَأَقْرَرْتُمْ، پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس لیے اور بڑی جو ہے اس میں پختہ عہد لی۔ پھر اس کے بعد سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، جب سب نے اقرار کر لیا تو اب بات تو بس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اب اس پر بھی بات بس نہیں ہوئی، پھر اللہ سے فرماتا قَالَ فَاشْهَدُوا، تو پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اب اس کیفیت کو تو دیکھیں، ایک جماعت وہاں پر موجود ہے، کوئی بات کہی گئی، سب نے اقرار کر لیا، پھر اس کے بعد اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جو تم نے اقرار کی ہے تو اس اعتبار سے سب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ انہوں نے کہا تھا، اس کی جو ہے گواہی دی جائے۔ سب گواہ ہو گئے، تب بھی تو بس کافی تھا نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرماتا میں خود بھی گواہوں میں شامل ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے، یہ وعدہ ہوا ہے، سب نے عہد کیا ہے۔ اب جب دنیا میں جاؤ گے تو اس انداز میں میرے نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام نے کیا کیا؟ جب دنیا میں ہر نبی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ تمام انبیاء کی پھر سنت، ایک تو سنت الہی ذکر رسول، دوسرا سنت انبیاء، تمام انبیاء نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی آؤ یہاں سے ثابت، ہم آپ کو کیے دیتے ہیں۔ 28واں پارہ کھول لیجئے، کون سا پارہ؟ 28واں پارہ۔ 28ویں پارے میں سورہ صف نکالیے، کہاں پہ ہے سورہ صف؟ نصف پارے کے بعد سورہ صف وہیں سے شروع ہوتا ہے، سورہ صف کہاں سے؟ 28ویں پارے کا نصف، سورہ صف۔ سورہ صف میں اللہ عز و جل نے جس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کو نصیحت کی، اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کس انداز میں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دو نبیوں سے۔ تو یہ آیت نمبر 5 میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب والے نبی آئے تھے وہ کتاب والے نبی جو تھے ان کی کتاب توریت اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں، ان رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں۔ بات کرنا کہنا اسی کو کہتے ہیں ذکر، حضور کے تعلق سے کچھ بات کی جائے یہی ذکر رسول۔ تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، تو ان کا نام کیا ہے؟ احمد۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر جب
احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کھلا جادو۔ تو وہ جو نصرانی اس وقت موجود تھے، جو یہودی اس وقت تھے، جب ان کے نبی نے تمام بشارتیں، تمام چیزیں دیں تو ان کے علماء نے، اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے کے اس وقت کی امتوں کے کچھ جو ہے علماء جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری تک موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نبی آخر الزمان کی تصدیق کر دیں گے، اپنی قوم کو بتا دیں گے، اب تک وہ اپنی قوم کو گمراہ کیے ہوئے رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت بھی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت روک رکھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی سوچ سے اس بات نکالی کہ اگر ہم اپنی قوم کے سامنے کما حقہ جو بات ہے، حق ہے، وہ بتا دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، لوگ اس نبی کی طرف ہی چلے جائیں گے اور ہمیں سب بھول جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہماری پاکٹ منی ختم ہو جائے گی، ہمیں جو ہے نذرانے نہیں ملیں گے، ہمیں تحفے نہیں ملیں گے، ہمیں جاگیریں نہیں ملیں گی، ہمیں مال و دولت نہیں ملے گی، لہذا بند کر دو اور یہ کہہ دو کہ یہ جادو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں مانے اور کہہ دیے کہ یہ جادو، تو بندہ سے لگا۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے سازشیں شروع کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور تمام عالم اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اور عالمی جنگ جو ہے اس کا بن گیا۔ یہ دو قوموں کی نہیں بلکہ دو نظریات کی جنگ ہو گئی، بلکہ کیا ہے، دو انسانوں کی نہیں بلکہ دو نظریات کی، ایک ہلال یعنی اسلام، دوسرا صلیب یعنی جو اپنے گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، پلس کا نشان تھوڑا سا لمبا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلیب۔ تو وہ جو ہے جنگ بن گئی کس کی؟ ہلال اور صلیب، دو نظریات کی جنگ بن گئی اور صدیوں تک چلتی رہی، آج بھی جاری۔ نوعیتیں مختلف ہوتی گئیں، شروعات میں معاملات کچھ ہوئے، بعد میں کچھ ہوئے، اب انہوں نے اس انداز میں کیا کہ ہر جگہ انہیں جب شکست ہوئی تو انہوں نے جو ہے ذات رسول کو نشانہ بنایا، اسی امت کے کچھ علماء کو بھی خریدے، پھر اس کے بعد مسئلے یہ بنے کہ عشق رسول مسلمانوں کے دلوں سے نکلا جائے وغیرہ وغیرہ، جس کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، پھر دوبارہ ان باتوں کو عرض نہیں کروں گا، بلکہ اب آگے کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ نے ذکر رسول کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھ لیا، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اور اس وقت کی یاد کو بتایا جب پہلی مجلس ذکر رسول کے لیے قائم ہوئی، تو وہ پہلی نشست اللہ عز و جل نے قائم کی اور انبیاء اکرام کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ عز و جل نے ذکر رسول کی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام اپنے دور میں کرتے رہے، ہر نبی نے ذکر رسول کیا، نبی آخر الزمان کی خوشخبریاں تھیں۔ پھر معاملہ یہ، خود ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر خیر مولود شریف کا ذکر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، کیا عادت مبارکہ؟ ہر دوشنبہ یعنی پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج دیکھتے ہیں کہ آپ ہر دوشنبہ یعنی پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جو ہے اپنے میلاد کو اس انداز میں مناتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی کی نعمت کا ملنا اس انداز میں ہے کہ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں اس نعمت کو پیش کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ ہے چرچا کرنا۔ آج لوگ جو ہے یہ وہ چیزوں کے تعلق سے آپ نے کئی سارے شاعروں کو بھی دیکھا ہوگا، کئی سارے جو ہے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہ اللہ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کوئی درختوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی آسمان کا ذکر کرتا ہے، کوئی سمندروں کا ذکر کرتا ہے، کوئی اس کی مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے تو آپ نے جو ہے جس چیز کا ذکر کیا اس کو غور سے سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ سب سے افضل جو اللہ عز و جل کی نعمت وہ ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر جبرائیل کے تعلق سے شعر لائے، بولے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ دوسرا نہیں، پھر اول بھی وہی آخر بھی وہی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
بنایا ایسا کہ جس کی مثال کوئی دوسری نہیں ملی۔ حضرت جبرائیل نے پوری کائنات چھان ماری، لیکن جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات دیکھ لی، ہر جگہ دیکھ لی، چمنستان بھی دیکھ لی، ہر چیز دیکھ لی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تب اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر پکار اٹھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے پیش کیا جو حضرت زلیخا کو حسن یوسف پر فدا ہونے کی بنا پر، عاشق ہونے کی بنا پر تانا مارا، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے تانا مارتے ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، آؤ سب بھی بیٹھ جاؤ۔ سب کو بٹھا دیا، ہاتھ میں ایک چاقو اور نیمبو دے دیے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ جب وہ گزرنے لگے تو حکم تھا انہیں دیکھے اور اس وقت جو ہے نیمبو کاٹے جائیں۔ جب وہ گزرے تو ان کے حسن کو دیکھ کر وہ مصر کی عورتیں یہ بھی بھول گئیں کہ وہ ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں کہ نیمبو کو کاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ کہتی ہوئی نظر آئی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ۔ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا بلکہ فرشتہ ہے۔ جب حسن یوسف پر انگلیاں کٹی تھی، حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ پھر اس کے بعد اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عشق رسول پر امت نے کس انداز میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دی۔ تو کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بھی تو دیکھیں کس انداز میں انتخابات کیا کرتے تھے، کس انداز میں الفاظ کو جمع کر کے ہم تک عشق رسول کی دولت آپ نے پہنچائی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اصل بات ہی بس اتنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے جب ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، موسم بہار، وہ موسم بہار کے جس میں زمین پوری سج جاتی ہے، پھولوں سے پھلوں سے زمین سج جاتی ہے، اور موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، دل نشیں موسم ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ربیع الاول، یعنی موسم بہار، پہلی بہار۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ ذو القرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سارے جہان والوں کا رب، پوری کائنات کا رب، ہمارا رب عز و جل۔ اور جب اس نے اپنے حبیب کا ذکر کیا تو فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا میں جن کا رب ہوں، اے حبیب میں نے آپ کو ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے انسان ہو کہ جانور ہو، چرند ہو کہ پرند ہو، چاہے سمندر میں رہنے والے ہو، خشکی میں رہنے والے ہو، آسمان میں رہنے والے ہوں، چاہے جنات ہو، چاہے جس سے بنے ہوئی وہ مخلوق ہو، چاہے آگ کی بنی ہو، مٹی کی بنی ہو، چاہے جس چیز کی بنی ہوئی ہو، سب کے لیے رحمت بن کر ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ تشریف آوری کے تعلق سے کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں ملتا ہے اور کتب تواریخ میں ملتا ہے، سب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہوئے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور والے میرے بطن مبارک میں تشریف لائے تو اس وقت کی کیفیت میری ایسی نہیں تھی جیسے عام عورتوں کی ہوتی، کئی قسم کی کمزوریاں، کئی قسم کی تکلیفیں، کئی قسم کی پریشانیاں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ تو رحمت بن کر آئے تو اپنی ماں کو کبھی انہوں نے تکلیف ہی نہیں دی۔ کہتے ہیں مجھے ایسی کوئی تکلیف کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، کبھی کمزوری محسوس نہیں، کبھی کچھ محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں معاملات یہ تھے کہ خواب بھی بڑے پیارے مجھے نظر آتے، کبھی کوئی نوری مخلوق آتی اور مجھے بشارت دیتی کہ اے آمنہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ ساری کائنات کی رحمت تمہارے بطن مبارک میں آ چکی۔ اور کہتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں میں نے کسریٰ و فارس کے جو ہے
قلعے دیکھ لے، اس کے محلات دیکھ لے، قیصر و کسریٰ کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے مکہ، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر روم ہے، تو ایک طرف ملک فارس ہے، مدائن، ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ کہتے ہیں کہ ایسا نور طاری ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ صبح صادق، رات کو بھی حصہ ملا، دن کو بھی حصہ ملا۔ ایسا نہیں ہوا کہ دن محروم ہو گیا، رات جو ہے کے حق میں آ گیا، ایسا نہیں، یا پھر رات محروم کر دی گئی، دن کے مقدر میں آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ حصہ رات کو بھی ملا اور دن کو بھی ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا اور اپنی امت کو یاد فرمایا، ربی حبلی امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس رات، جس رات شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے خانہ کعبہ میں تھا، حتیم کعبہ کو پیٹ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتنے جھک آئے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ زمین پر گر جائے۔ پوری رحمتیں گویا کہ آمنہ کے گھر پر متوجہ ہو چکی، پوری رحمتیں، ہر طرف سے انوار و تجلیات کا ظہور تھا۔ قدسی آ رہے تھے مبارکبادی دینے کے لیے، مبارک جماعتیں آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ یکایک میرے کان میں یہ آواز آئی، مبارک ہو سید ہر دوسرا، تمام کائنات کی رحمت اس دنیا میں تشریف لا چکے، انہیں جو خشکی کی طرف سیر کرائی جائے اور سب کو بتا دیا جائے، سب کو خوشخبری دے دی جائے، پیغام پہنچا دیا جائے، وہ نبی اب اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ پھر کچھ لمحات کے بعد میں نے دیکھا تو ندا دینے والے نے کہا، مبارک ہو کہ تمام خشکی والے جتنے بھی جانور تھے، سب کے سب نے جو ہے تعظیم سے اپنے سر جھکا لیا۔ پھر آواز آئی کہ انہیں بحری یعنی سمندری یعنی پانی والی مخلوق کی طرف لے جایا جائے، انہیں بھی بتا دیا جائے نبی آخر الزمان تشریف لا چکے۔ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، پھر کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئے تو منادی ندا دے رہا تھا، مبارک ہو کہ تمام بحری مخلوقات نے بھی جو ہے ان کے آگے اپنے سروں کو خم کر دیا، جھکا دیا اور قبول کر لیا، فرما بردار بن چکے، سب کے سب فرما بردار۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نورانی جماعت میرے قریب آئی، جن کے پاس ایک مہر تھی اور کچھ چیزیں تھیں، وہ لائے اور انہوں نے جو ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگائی، خاتم النبیین۔ یہ وہ مہر ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر لگائی گئی، جس کا ذکر گزشتہ کتابوں میں موجود تھا۔ کئی سارے لوگ آئے اور اس نشانی کو دیکھ کر انہوں نے کلمے پڑھے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ملک فارس سے تعلق رکھنے والے جب انہیں پتہ چلا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئیں گے، تو ان کی تلاش میں اپنے وقت کے تو بہت بڑے مالدار تھے، لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ کئی بار بکے، کئی بار جو ہے اپنے وجود کو بیچ کر وہ جو ہے مدینہ منورہ میں جب آقا کریم کی وہاں پر آمد ہوئی تو انہیں 2-3 نشانیاں بتائی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں قبول کریں گے، یعنی نہیں کھائیں گے، تحفہ قبول فرمائیں گے، نذرانہ تحفہ جس کو کہتے ہیں، حلال کمائی سے کسی کو تحفتاً جو چیز دی جاتی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحفہ قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ ان کے پشت مبارک پر مہر نبوت۔ تو وہ ایک دفعہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، کہا ہے حضور یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد آئے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور چیز لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے۔ حضور نے خود بھی تناول فرمایا اور لوگوں کو بھی تقسیم فرما دیا، کہے کہ دو علامتیں ظاہر ہو گئی۔ اب تیسری علامت کے لیے متفکر تھے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو شان عطا فرمائی ہے اس کا کیا کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ہماری جانوں سے قریب نہیں ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں اس کا بھی علم اللہ کی عطا سے ہمارے نبی کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت کو محسوس کیا تو خود ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مہر پشت نبوت دکھا دی، تو انہوں نے اسے بوسہ لیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک مسئلہ اس کے تعلق سے تھا کہ وہ اس وقت یہودی کے ملکیت میں تھے، غلام تھے، پھر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتظام ہوا، وہ لے جا کر انہوں نے دیا اور آزادی اختیار کی اور آقا کے غلام بن گئے۔ ہمیشہ کے لیے بارگاہ رسالت میں اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا، ایسا وقف۔
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی بڑی نرالی، حضور کا بچپن کہ جس وقت ہمارے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو کھلونے ولونے لا کے دیتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھلونے تھے وہ تو چاند تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تو جس طرف انگلی کا اشارہ ہوتا چاند اس طرف جھک جاتا، کبھی اس طرف کرتے اس طرف چلا جاتا، کبھی اس طرف کرتے اس طرف چلا جاتا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں جس وجہ سے ان کا کھلونا بھی نوری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وقت تو مجھے اجازت نہیں دے رہا، ایک بچپن کا ایک واقعہ مختصر سا، پھر اس کے بعد جو حضور کے سیرت مبارکہ کے تعلق سے ایک نصیحت کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کر دیں گے۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، بڑا بہترین یہ موقع چل رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف بالکل قریب ہے، کثرت کیجئے درود مبارکہ اور مانگے خوب دل کھول کر، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو خود منگتوں کو دے دے کر پھر دعا بھی کرتے ہیں منگتے کا بھلا، وہ ذات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو اچھی نشو نما کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے شہر والے دیہاتی دائیوں کو اپنے بچوں کو دے دیتے کہ 2 سال وہ لے جا کر ان کی پرورش کر کے پھر لا کر واپس دیتی ہیں، وہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ تو اس سال بھی جس سال ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں، اس کے تعلق سے ہمارے تمام مفسر کرام بزرگان دین فرماتے ہیں جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والا سال تھا، اس سال اللہ عز و جل نے ہر گھر میں بچوں کی نعمت سے، لڑکوں کی نعمت سے اللہ عز و جل نے جو ہے اپنی مخلوق کو نوازا۔ پھر اس سال بے حساب پھول ہوئے، بہت زیادہ پھل ہوئے، جانور اتنے تر و تازہ ہوئے کہ پتہ چلتا تھا کہ ان کی چربیوں سے کہیں پھٹ نہ جائے۔ 1 سال تک پوری مخلوق کے لیے اللہ عز و جل نے خود ضیافت کا اہتمام فرمایا، ہر جو قافلہ آتا تھا سب کو نفع ہوئے، تجارتوں میں نفع نقصان لگا ہے، لیکن اس سال کسی کو نقصان نہیں ہوا، سب کو ہر ایک کو نفع ہوا، ہر ایک سال وہ سال جو سب کے لیے خوشی کا سال بنا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت ان کے گاؤں کی کئی دائیاں آئی تھیں، کسی کا نام کسی کو معلوم؟ حلیمہ کا نام کیوں معلوم؟ اب اندازہ تو لگا ہے، ہم اور تو کر کے دیکھیں، جس کی بھی نسبت ہمارے نبی سے جڑ گئی وہ روشن ہو گئی۔ دائیاں تو ہزاروں آئی، کسی کا نہ ذکر ہے نہ کسی کا نام ملتا ہے، لیکن جس دائی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اس دائی کا نام بھی باقی ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہے، اور وہ اس انداز میں چمک گئی کہ آج جو ہے ان کا نام بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ لوگ لیا کرتے ہیں۔ نسبت رسول یہ سب سے بہترین اور سب سے پیاری، بس جڑ جائیں نا بھائی، جڑ جائیں، چھوڑیں یہ دنیا کے لوگوں کے فتنے اور فسادات کی باتیں۔ بس اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ ہی بولے تو سمجھ لیں کہ وہ ہمارا دوست ہے، اڑ جا وہاں سے، چلے جا، بحث نہ کر، کوئی ضرورت نہیں بحث کر کے، اس لیے کہ اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اگر حصہ نہیں ملا تو اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، وہ دل ہی کیا جو تیری یاد سے معمور نہ رہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے، یہ ہے حقیقت۔ تو معزز خواتین و حضرات، دائی حلیمہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کی کیفیت بڑی خستہ تھی، وہ خود بھی بڑی کمزور تھی، جس پر وہ آ رہی تھی، ایک روایت میں ہے کہ اونٹنی پر تھی، ایک پر ہے کہ وہ جو ہے کچھ خچر وغیرہ تھا، تو وہ اس اپنے جانور پر آ رہی تھی۔ پورے قافلے والے پریشان تھے کہ اتنی سست رفتار، قافلے آگے آگے نکل جاتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے، لوگ بولتے تھے حلیمہ تو نے یہ کون سا جانور لے لیا ہے جو ہمارے راستے کو اور تنگ کر، یہاں تک نوبت پہنچی کہ کئی سارے دائیاں جو پہلے پہنچ گئے انہوں نے جو ہے اچھے اچھے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیے۔ جب دائی حلیمہ پہنچی تو انہیں جو ہے جن کے گھر وہ گئے، دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر آنا، ایسا محسوس ہوا کہ اب شاید میری قسمت میں یہی، لیکن بڑا پیارا بچہ، بڑا پیارا بچہ، سب نے اس لیے نہیں لیا کہ یتیم،
اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی انتقال کر چکے. آپ کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. اس کے ایک وجوہات الگ ہیں، وہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس لیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دنیا میں تشریف لائے. وہ یتیم ہے، یتیمی کے ساتھ آئے، لیکن پورے یتیموں کے لیے جو ہے جائے پناہ بن گئے. سب کے لیے جائے پناہ بن گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے نظریات سے دیکھا، لیکن حلیمہ نے جس نظریے سے دیکھا اور اٹھائے، تو پھر جیسے ہی اٹھائے جو برکتیں ان کے شامل حال ہوئی. کہتے ہیں کہ ان کے خود کے بچے تھے جسے وہ ابھی کبھی جو ہے پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا سکتی تھی، وہی جانور جو لاغر تھا اب اتنا تیز اور چالاک ہو گیا کہ قافلے سے آگے آگے پہنچ جاتا. پھر لے گئے جس شب، دوسرے دن لوگ آ کر کہتے ہیں حلیمہ کیا بات ہے کہ ایسا تیرے پاس کیا معاملہ آ گیا کہ رات بھر تو نے اپنے گھر کا چراغ جلا کر رکھا؟ تو حلیمہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لایا، اپنی جھوپڑی میں لایا، تو مجھے اس کے بعد سے کبھی تیل خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حضور کے نور سے ہمیشہ گھر روشن رہتا. اور قحط کا زمانہ آیا، سب کی بکریاں تو بھوکی پیاسی لاغر ہو کر گزر آتی تھی، لیکن حلیمہ کی بکریاں آتی تو بڑی فربات تھی. لوگ اپنے چرواہوں کو کہہ کر بھیجتے تھے کہ اسی جگہ پر بکریوں کو چرانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی. تو معزز خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر سا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچے تو لوگ جن کو اللہ عز و جل نے ایمان کی دولت سے نوازا تو بڑے خوش نصیب رہے. تو جن میں ایک بڑے مشہور صحابی رسول واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرمایا کہ اپنے غلاموں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہربانی کرنا. اس سے پہلے وہ پورے مدینے میں مشہور تھے. کس بات سے؟ لوگ اپنے غلاموں کو مثال دیتے تھے، کیا ان کی طرح تم پر میں بھی ظلم کروں؟ بندہ سے لگا. اب جب کلمہ پڑھ کے گھر کو گئے ہیں تب حکم دیتے ہیں کہ بھائی اچھے کھانے بناؤ. کھانے بن گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، اپنے پورے غلاموں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ گئے، اپنے ہی ہاتھ سے سب کو ڈالتے اور کہتے کھاؤ کھانا. آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. غلام پورے حیرت زدہ ہیں، اور ایک نحیف، ضعیف اور بوڑھے، کمزور بوڑھے کے بازو، غلام کے بازو خود بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال. وہ غلام کہ اندر کی کیفیت بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ آج تک کبھی ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا. وہ غلام اپنے زبان سے کہتا ہے آقا یہ کیا معاملہ ہے کہ آج سزا کی کوئی نئی نوعیت ہے، اب میرے جسم کی ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میرا جسم جو ہے دروں کے مار کو سہ سکے. یہ کیا ہے؟ میرا دل اندر سے بیٹھا جا رہا ہے، میں پریشانی کی انتہا میں ہوں، خدا را کچھ تو بولو. یہ کیسا سلوک ہے آقا؟ انداز لگا کتنے جلات تھے ہوں گے پہلے، غور تو کریں. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں تو زندگی بدل گئی، کیفیات بدل گئے، اخلاق بدل گئے، اطوار بدل گئے، مکمل تبدیل ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج میں خود ایک نبی کا غلام بن کے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ غلاموں کے ساتھ مہربانی کرنا، رحم کرنا. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں. اپنے ہاتھ سے اس بوڑھے ضعیف کو کھانا کھلایا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ تعلیمات کس نے دی. ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جب آپ کے گھر پر جو ہے مہمان وغیرہ آ جاتے اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا تو قرضہ لے کر مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے تو میں جو ہے حضور کے حکم پر قرضہ لینے کے لیے ایک محلے میں پہنچا. تو ایک شخص تھے جو توریت کے عالم تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے خود سے مجھے بلایا، بلانے کے بعد جو ہے کہا کہ بھائی کبھی میرے پاس سے بھی قرضہ لے لو. تو ایک بار موقع ملا تو میں نے ان کے پاس سے قرضہ لے لیا. قرضہ چکانے کی تاریخ بھی طے ہو گئی، آ گیا. ابھی وہ ڈیٹ پوری ہونے میں 3 دن باقی تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے مدینے میں، اور جو ہے بازار بھی بالکل بھرا ہوا تھا، رش تھا. ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت
بلال بھی ساتھ تھے، وہ جو ہے عالم تھے توریت، وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پر روک کر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جو استعمال میں نہیں کر سکتا۔ استعمال کیے تو حضرت عمر فاروق جلال میں اگر تلوار نکالی اور اجازت طلب کیا، رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس گستاخ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں نصیحت کرنی ہے تو ایک تو یہ کہ مجھے نصیحت کرو، اور ساتھ میں یہ کہ اسے نصیحت کرو۔ مجھے یہ نصیحت کرو کہ میں وقت پر اس کا قرض ادا کر دوں، اور اسے یہ نصیحت کرو کہ جو ان کے قرض خواہ ہیں ان سے نرمی سے مطالبہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 3 دن باقی ہیں، اب انداز لگائیں۔ پھر اس کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں عمر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کا قرض ادا کی جائے، اور جو کھجور ان سے لیے گئے وہ کھجور ادا کی جائے اور کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت عمر ایسے ہی جلال میں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ کیوں؟ کہا کہ جس سختی کے ساتھ تم نے ان سے بات کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے جو کچھ زیادہ کھجور دے دو۔ اللہ، کیا تعلیم، کیا اخلاق، کیا سیرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اندازہ تو لگائیں آج ہماری کیفیت کیا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لے گئے، انہیں کھجور دے دیے، پھر اس کے بعد کچھ زیادہ بھی دیے، لیکن آپ کے لہجے میں، آپ کے اس میں، اس لیے کہ عشق رسول کی جب بات آتی ہے تو پھر معاملات بالکل بدل جاتے۔ تو ایک قسم کی سختی تھی۔ تو جب انہوں نے وہ کھجور کی تھیلی اپنے ہاتھ میں اٹھائی، اٹھانے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو روا، کہا کہ عمر قطعاً میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ توریت کے تعلق سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا آج کے اس دور میں کوئی یہودی، کوئی نصرانی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس میں نبی آخر الزمان کی ایک صفت یہ تھی کہ ان سے جس سختی کے ساتھ سلوک کیا جب اتنی زیادہ نرمی کا سلوک کرتے، ان کی ایک صفت بیان کی تھی، وہ ایک آخری صفت میں جو دیکھ رہا تھا جس کی بنا پر آج مجھے اپنے خود پر فخر ہے کہ میں نے جو اپنے رب کو اپنے لیے رب مانا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اور میں آج سے مسلمان ہوں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، غصے کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس سیرت کے خاص جو ہے چیزیں ہیں جن میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، ہمارے کردار بھی بہتر ہوں، ہماری تعلیمات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا معاملہ صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ خوشی بھی منانا ہے، حضور کے معجزات کا بھی ذکر کرنا ہے، حضور کی سیرت کا بھی ذکر کرنا ہے، حضور کے جشن ولادت کا بھی ذکر کرنا ہے، یہ سب جمع کرنا ہے ہمیں، کوئی ایک چیز نہیں۔ 12 ربیع الاول کو صرف جو ہے ڈھول باجے لے کر گھومنے کا نام، جھنڈے لے کر گھومنے کا نام جو ہے یہ عشق رسول نہیں۔ ہر چیز ادب احترام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ یہ آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف کے دن ہمارے علماء کرام نے بہت بہترین نصیحت کی۔ سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ جلوس اس وقت میں نکالا جائے جس وقت میں جو ہے لوگوں کے کاروبار پر اثر نہ پڑے، اس کو یاد رکھیں، لوگوں تک پہنچا۔ دوسری چیز حکومت سے اجازت لے لی جائے۔ تیسری چیز ادب و احترام کے ساتھ نکالیں۔ چوتھی چیز وائٹ کپڑے پہن لیے جائیں، سر پر عمامہ یا ٹوپی سجا لی جائے، نعتیں پڑھتے ہوئے۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ نعت، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے، بہترین نعرے صحیح انداز میں لگاتے ہوئے، مہذب طریقے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی، ایسے لوگوں کو مائک ہرگز نہ دیا جائے جو فتنہ اور فساد پھیلانے کے تعلق سے ہو۔ اور پانچویں چیز یہ کہ اس انداز میں ہو کہ جو ہے تمام معاملہ جو بھی ایسے لوگ جو نامور لوگ ہیں وہ اس میں شامل اور آگے رہے، علماء بھی اس میں ہوں، اور بالکل تہذیب یافتہ انداز میں جائیں اور تہذیب یافتہ انداز میں آئیں۔ ڈی جے وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، بہت اونچی آواز والے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا بھی جو ہے استعمال نہ کیا جائے، ہر اعتبار سے شائستگی کے ساتھ، ہر اعتبار سے تہذیب و تمدن کی روشنی میں، کہ دیکھنے والے اس جلوس کو دیکھ کر کلمہ پڑھیں کہ کیسی بہترین یہ
جو ہے امت ہے جن کے اندر وہ ادب و اخلاق ہے، وہ تعظیم و تکریم ہے، وہ نبی سے ان کی محبت ہے، کتنے سلجھے ہوئے، کتنے سمجھے ہوئے، کتنے بہترین لباس والے، کتنی بہترین شکل و صورت والے، کتنے بہترین ادب و احترام کے ساتھ یہ اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ قربان ہو جاؤ ان کی اس ادا پر، لوگ قربان ہو جائے غیر قوم دیکھ کر۔ اس انداز میں جلوس عید میلاد النبی منائیں، اپنے گھروں کو اچھے انداز میں سجائیں، درود مبارکہ کی کثرت کریں، قرآن مجید کی کثرت کریں، ہر اعتبار سے جو ہے اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتوں کو شامل حال بنانے کی کوشش کی جائے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔